جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ قرآن کی حفاظت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کو پیدا کیا، اس کے معنی کے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء ربانیین کو، مفسرین کو پیدا کیا، اور اس کی قرأت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قراء اور مجودین کو پیدا کیا۔ ہر نہج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کی نسبت جس سے لگ گئی اس کا قسمت اور چمک گیا، اور اس کا مقدر ہی کہتے ہیں بالا و برتر ہو گیا۔ قرآن کی نسبت جس سے بھی لگی، قرآن کی نسبت سب سے پہلے اگر لگی ہے تو حضرت جبرائیل امین سے لگی۔ حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہو گئے۔ قرآن کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے، نبیوں کے آپ سردار ہو گئے۔ قرآن کی نسبت مکہ کی سرزمین سے لگی، وہ ارض مقدس سب سے معزز و محترم ہو گئی۔ مدینے کی سرزمین سے لگی، وہ سرزمین سب سے مقدس ہو گئی اور قابل محترم ہو گئی۔ قرآن کی نسبت عبادتوں میں سے نماز سے لگ گئی، وہ نماز محتم بالشان ہو گئی۔ تمام عبادتوں میں افضل عبادت اگر ہے تو نماز ہے۔ قرآن کی نسبت اگر لگ گئی کسی رات سے تو رات ہزار راتوں سے بہتر ہو گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بھائیو دوستو، اس قرآن کی نسبت اگر ہمارے نونہال بچوں سے لگ گئی، جیسا کہ ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن کا تو مقام یہ ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ جس طریقے سے تو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، اسی طریقے سے آخر جنت کے منزلوں کو پانے کے لیے تم پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ جہاں تمہاری خاموشی ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی نسبت ہے۔ اور اس مدرسے سے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ اساتذہ کی توجہ سے، ان کی محنت و کاوش سے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کی توجہ سے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات دامِ درم قدم سخ نے جو بھی آپ نے تعاون کیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ماضی کے اندر آپ نے جو تعاون کیا ہے اس کا بھی اللہ اجر دے گا، اور آئندہ جو تعاون کریں گے اس کا بھی اجر دے گا۔ میرا ایک عزیز ابھی میں یہاں پر موجود تھا، اس نے پوچھا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ والد مرحوم کے نام سے میں اس مسجد کے اندر کچھ پیسہ دینا چاہتا ہوں، کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بہت قابل قبول ہے۔ کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہتے ہیں مسجد کے اندر یہ کہتے ہیں مردوں کے نام سے پیسہ دینا یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حلال روپیہ کمائی، عطیہ کی رقم، زکوٰۃ کی رقم نہ ہو، عشرے کی رقم نہ ہو، فطرے کی رقم نہ ہو، اور وہ رقم جو نظر متعین کر لیا کہ میرا شوہر اگر ٹھیک ہو جائے، بیمار ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میری بیوی تندرست ہو جائے، تو میں اللہ کے راستے میں یہ صدقہ کروں گا۔ یعنی صدقہ واجبہ کی اگر رقم نہ ہو تو اس رقم کو آپ ابا کے درجے کی بلندی کے لیے، خاندان کے اندر خوشحالی کے لیے، زندوں اور مردوں کی ترقی کے لیے اگر آپ دیں گے تو اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہے۔ قاضی صاحب مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے،
انہوں نے افتاء اور قضا دونوں کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ امامت شریعہ کے قاضی کی حیثیت سے وہ آج یہاں قاضی ہے، لیکن افتاء اور قضا دونوں کی تعلیم قاضی صاحب نے ایک ساتھ لی ہے۔ المعہد العالی للتدریب فی القضا والافتاء امامت شریعہ فی الواری شریف میں ہے، قاضی صاحب نے لیا ہے، یہ تعلیم حاصل کی ہے، لہذا قاضی صاحب مفتی بھی ہیں اور مسئلہ مفتی ہی سے معلوم کرنا چاہیے۔ عالم کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ تم جاننے والوں سے یہ کہتے معلوم کرو، اور جاننے والے حضرت مفتی صاحب ہیں۔ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ کار خیر کے لیے اگر کوئی اور نیک کام کے لیے اور باپ کو یہ کہتے ہیں ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر مسجد کے اندر کوئی رقم دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو یا اس کے والد کو یا دیگر رشتہ داروں کے لیے اگر نیت کرتا ہے تو سبوں کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو دوستو، نسبت سے متعلق ایک اور بات یاد آ گئی کہ قرآن کی نسبت جہاں جہاں لگی، یہ کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کپڑا اس پر اگر آپ کا جی چاہے تو چپل بھی پہن کر کے چل سکتے ہیں، جوتا بھی پہن کر کے چل سکتے ہیں، لیکن اسی کپڑے کے کچھ حصے کو آپ پھاڑ ڈالیے اور اس کو درزی کیا لے جا کر کے قرآن کا جزوہ دان اگر بنا لیجئے تو اس جزوہ دان کی نسبت قرآن سے لگ گئی، اب اس پر آپ جوتا اور چپل پہن کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ لکڑی ہے جس کو آپ نے بیت الخلا کے دروازے میں بھی استعمال کیا ہے، مسجد کے دروازے میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن دونوں کا مقام کچھ اور ہے۔ اسی لکڑی سے اگر آپ ریحل بنا لیں جس پر قرآن رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے تو اب اس ریحل کو آپ اس کی پاک دامنی کو اور اس کی حرمت کو آپ پامال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا تقدس آپ کے دل کے اندر ہوگا، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے لگ گئی ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اگر قرآن سے ہمارا نسبت ہو جائے تو آج دنیا کے اندر جو ذبح حالی ہے، جو ہم شکار ہیں فتنوں کے اور طرح طرح کے مسائب کے اندر، مشکلات کے اندر ہیں، اگر ان مشکلات سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو علامہ اقبال کے اس شعر کو یاد کرنا ہوگا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم پسماندہ ہو گئے، پسماندگی کے شکار ہو گئے۔ اور اسلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بلندی کی طرف ہے، بڑھتا ہے، بلکہ آج دشمنان اسلام اور خود ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اس قرآن کے مٹانے کے در پہ ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ آپ اندلس کے واقعے کو آپ یاد کیجئے، اسپین کے واقعے کو یاد کیجئے کہ وہاں قرآن کو جلا دیا گیا، دجلہ کے اندر یہ کہتے ہیں کتب خانے کو ڈال دیا گیا۔ ایک مرتبہ امیر شریعت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب امیر شریعت رابع، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ اندلس گیا تو ایک مسجد کے اندر گیا، اور ایک مسجد کے اندر جب میں گیا تو ظہر کا وقت ہو گیا، مؤذن 2-3 آدمی تھے، انہوں نے اذان دی۔ اس کے بعد سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ امامت کیجئے، میری شکل اور صورت کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ امامت کیجئے۔ تو حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو مسافر ہوں، کہا کہ حضرت مجھے حالت یعنی امام اگر مسافر ہو تو مقیم اپنی نماز کیسے پوری کرے گا، اس کا مسئلہ ہمیں معلوم۔ حضرت امیر شریعت نے تعجب کیا کہ یہاں تو مدارس بند ہو گئے، تالے لگ گئے، یہ مسئلہ آپ کو کیسے؟ تو کہا کہ دادی اماں جو ہے قصے کہانی کے طور پر مسائل بیان کرتی تھی، اس لیے ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ جس طریقے سے لاحق اپنی نماز پوری کرتا ہے اسی طریقے سے مسافر امام کے پیچھے مقتدی اپنی نماز کی تکمیل کرے۔
مقتدی اپنے نماز کی تکمیل کرے گا. ابھی پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہم جو نقشبندی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک جگہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک جگہ گئے تو مسجد کے اندر گئے اور نماز پڑھی تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میرے گھر تشریف لے چلیے. وہ ان کے گھر گئے تو بہت اہتمام کیا اور گھر کے اندر چادر ادھر بچھائی اور وہاں بچے پہلے رہے، پھر پردے کے اندر عورتیں رہیں. پھر یہ کہتے ہیں حضرت سے کہا کہ حضرت یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو معلوم ہے. کہا کہ یہاں قرآن پر پابندی ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے، حکومت کو معلوم ہو جائے کہ کسی گھر کے اندر قرآن ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی. تو کہا کہ حضرت یہ بچہ جو تو حضرت نے قرآن کھول کر کے جیب میں رکھتے ہیں ہم پیر ذوالفقار صاحب قرآن کو، انہوں نے قرآن کھول کر کے دیا پڑھنے کے لیے، لیکن وہ پڑھ ہی نہیں رہا. حالانکہ وہ قرآن یاد ہے، پڑھ ہی نہیں رہا، کچھ آ ہی نہیں رہا. اس کے بعد سے حضرت نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد سے یہ لڑکا آگے پڑھنا شروع کیا. کہا کہ بھائی تم یہ کہتے ہیں میں نے ایک آیت پڑھی تم سب آگے پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کے زندگی میں کبھی بھی قرآن کو قرآن کی شکل میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے. میں کاج اور بٹن درزی کے پاس لگاتا ہوں، وہ اتفاق سے حافظ جی ہیں، وہ مجھے روزانہ یہ کہتے ہیں قرآن زبانی یاد کراتے ہیں، میں اس کو یاد کرتا ہوں. اس اعتبار سے میں حافظ بن گیا ہوں. میرے بھائیو دوستو، اس قرآن کو مٹانا آسان نہیں ہے. یہ مدارس جب تک کہ قائم رہیں گے ہمارا ایمان باقی رہے گا. انگریز یہ چل کر کے چلا گیا تھا کہ علماء کا مدارس یعنی عوام کا علماء سے رشتہ کمزور کر دیا جائے. آج ہم اور آپ اگر کوئی مولوی صاحب اچھا کپڑا پہن لے تو کتنا طنز کرتے ہیں، اگر موٹر سائیکل پر چڑھ لے تو کتنا طنز کرتے ہیں. آپ کا بیٹا موٹر سائیکل پر چڑھے تو آپ کو ملال نہیں ہے. آپ کا بیٹا اگر قیمتی سے قیمتی کپڑا زیب تن کرے تو آپ کو ملال نہیں، آپ کو خوشی. لیکن ایک عالم دین اگر اچھا لباس پہنتا ہے اور خوشنما لباس پہنتا ہے تو آپ کو ایک چیز ہوتی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے سے وہ محبت کرے گا. اگر آپ عالم سے محبت کریں گے تو خدا کی قسم کل اللہ رب العزت آپ کا حشر علماء کے ساتھ کرے گا. اگر آپ اس سے نفرت کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں متنفر لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہر اعتبار سے قبول فرمائے. جس طریقے سے اس کے بانی نے جس اخلاص سے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، اللہ یہ کہتے ہیں ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اور تمام لوگوں سے میں ہرما کے لوگوں سے اور رامپور کیشے کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں کہ اگر پلاسٹر جھڑ گیا ہے تو اس کو مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی فرصت میں اس کو بہتر بناتے ہیں. اب مسجد بننے والی ہے، ہم سب اس کے اندر بھی حصہ لیں. اور یہ کھپر پوش وغیرہ کا دور ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب تو مزدور بھی نہیں ملتا چھانے کے لیے اور مہنگے بھی مزدور ہو گئے ہیں. کم سے کم اس کو بھی چھتدار بنانے کا عزم کریں. آپ ہمت لیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے مال کو قبول نہیں کرتا. میں روزانہ مسجد کے اندر کہا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ مسجد کے اندر پیسہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن جس کے مال کو اللہ قبول کرتا ہے وہی مسجد کے اندر دیتا ہے. جس کے مال کو اللہ قبول کرتا ہے وہی مدرسے کے اندر دیتا ہے. پیسے والے ہزاروں ہیں، بلکہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسی پیسے سے قریب میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس ہندوستان پر 850 سال تک کے مسلمانوں کی حکومت ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی حاکم کو حج بیت اللہ کی دولت سے نہیں نوازا. کسی بھی حاکم کو کوئی بھی بادشاہ گزرا تو اللہ جس کو یہ گاتے قبول کر لے.
اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لیے جس کو قبول کرتا وہی جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مال کو قبول کرے گا اسی کا مال اس مدرسے کے یا دیگر مدرسوں کے اندر لگے گا یا اس مسجد کے اندر لگے۔ اگر آپ کا مال لگ رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کا مال نہیں لگ رہا ہے کسی وجہ سے تو اللہ سے روئیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ جذبہ عنایت فرما کہ ہم اس مدرسے کے یا دیگر مدرسوں کا تعاون کرنے والے ہو جائیں اور اس مسجد کی تعمیر کے اندر بھی حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔